محسن نقوی صاحب نے یہ بتایا ہے بلوچستان میں جس طرح سے ایک فریش ویو آئی ہے اور مختلف شہروں میں ٹارگٹ کیا گیا ہے مختلف مقامات کو جن کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں تو وہ ہوش رباں ہیں. اس میں جو بڑی تعداد شدت پسندوں کی بتائی گئی ہے وہ 80+ کے قریب اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے ود ان دیز ڈیز. صرف ایک دن کی نہیں، مختلف دنوں کی کارروائیاں جو سیکورٹی فورسز نے کی. سیٹ صاحب یہ کیا حملے بتا رہے ہیں، ان کے محرکات کیا ہیں اور یہ اچانک فریش ویو کیوں؟ دیکھیے میرا خیال ہے پہلی بات تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب اس قسم کے حملے ہوتے ہیں کوآرڈینیٹڈ اٹیکس اسے کہتے ہیں. یہ ایک حملہ نہیں ہے نا، کافی جگہ پہ جی بہت سے شہروں اس کا مطلب ہے اس کی کافی پلاننگ ہوئی ہے. ٹھیک، پلاننگ ہوئی ہے، کوآرڈینیشن ہوئی ہے جی اور ریسورسز اکٹھے کیے گئے ہیں. تو یہ پلان 6 ماہ پہلے بنا ہوگا. اچھا، پھر اس کی پلاننگ ہوئی ہوگی، پھر اس کی ریکنیسنس کی ہوگی، پھر کوآرڈینیشن کی ہوگی، پھر ہتھیار، پیسے، ٹریننگ، یہ سب کچھ ہوا ہوگا. تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بس کسی نے سوچا ہے کہ یہ اچھا وقت ہے کرنے کا کیونکہ ایران اور امریکہ کی کلیش ہونے جا رہی ہے اور اس افراتفری کے اندر ہم بھی کچھ کر دیں. یہ ایسے نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے کہ یہ پہلے کی پلاننگ ہے، 6 ماہ پہلے کی، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے پہلے کی پلاننگ ہے اور اس پلاننگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے. اور یہ پارٹ آف دی انڈین وہ جو ہے نا ڈی اسٹیبلائز کرنے کا پلان، یہ وہی ڈوول صاحب کا پلان چل رہا ہے. اور یہ اس وقت ڈیسپریٹ ہوئے ہوئے ہیں بیکاز ان کے لوگ مارے بھی جا رہے ہیں نا. اینڈ سو ناؤ دے آر، تو اس وقت اس میں نہ ایران کا ہاتھ ہے نہ امریکہ کا ہاتھ ہے. یہ انڈیا 120% یہ انڈیا اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے پلانڈ ہے یہ سب کچھ. اور اب اس لیے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کیونکہ ابھی ایک بہت بڑی کانفلکٹ ہمارے بارڈرز پہ ہونے والی ہے تو ایسے نہ ہو کہ شاید وہ کانفلکٹ سپل اوور ہو جائے ہمارے علاقوں میں. فار ایگزامپل امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران کے اندر ریجیم چینج ہو. ریجیم چینج کے لیے انہوں نے بڑی کوشش کی، ابھی تک ہوئی نہیں. ان کی یہ کوشش ہے کہ وہاں کیوس اور بریک اپ ہو جائے ایران. بریک اپ ایران کے لیے انہوں نے پراکسیز تیار کی ہوئی ہیں. ایک پراکسی جو ہے وہ ہے آپ کی آذربائیجانی سیسیشنسٹ آذری. دوسری جو پراکسی ہے وہ وہ کردستان بناتے ہیں. تیسری ہے سیستان کے اندر بلوچ ایک تحریک ہے جو کہ وہ بھی علیحدگی پسند تحریک ہے، اس کو بھی امریکہ سپورٹ کرتا ہے. ان تینوں کو امریکہ یا اسرائیل سپورٹ کرتا ہے. تو اگر وہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ جو بلوچ والا ایشو ہے یہ سپل اوور ہو سکتا ہے نا، ان کے بلوچ اور ہمارے بلوچ یہ آپس میں اکٹھ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مضبوط کریں. تو یہ گریٹر بلوچستان کا جو پرانا پروجیکٹ ہے وہ اسی قسم کی باتیں اس میں ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ ول ناٹ بی گڈ فار پاکستان. اس لیے ہمارے بھی یہ کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہم ان کو کچھ لیں تاکہ یہ بلوچستان کا جو سیسیشنسٹ موومنٹ ہے یہ زور نہ پکڑے. کل کو اگر ایران کے اندر کچھ ہوتا ہے اور امریکہ جو ہے جا کے بلوچ کو اسسٹ کرتا ہے یا ہیلپ کرتا ہے ایرانی بلوچ کو، تو یہ نہ ہو کہ پھر ہمارے بلوچ بھی اس تنظیم کا حصہ بن جائے اور کوئی پرابلم نہ بن جائے ہمارے لیے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری سیکیورٹی فورسز فل الرٹ پہ ہیں اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہے کہ اتنے بلوچ انسرجنٹس مارے گئے ہیں. اب تو 100 سے زیادہ تعداد بتائی جا رہی ہے اور 12 مقامات پہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پلاننگ بڑے عرصے سے چل رہی ہوگی. تو یہ دس از ناٹ سم تھنگ، یہ توقع کی جانی چاہیے تھی کہ یہ کریں گے. اچھا صرف اس کا انٹرسٹ اس لیے بڑھ گیا اس وقت کہ ایک تو یہ کوآرڈینیٹڈ ہے، اتنی بڑی اٹیک پہلے نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بالکل اس وقت پہ یہ لانچ ہوئی ہے جس وقت توقع یہ کی جا رہی ہے یا لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ ایران پہ حملہ کرنے والا ہے اور یہ جو سیسیشنسٹ تنظیمیں ہیں ان کی مدد دے گا، کرے گا. اینڈ سو آئی تھنک اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی آپ کو الارمسٹ لگ رہی ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلے سے یہ پلان تھی، بٹ اس کی اب کیونکہ اس وقت آئی ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی. سر صاحب بی ایل اے کا ذمہ داری قبول کرنا اور اسے آپریشن ہیروف کا دوسرا مرحلہ قرار دینا، دوسری طرف اختر مینگل کا وزیر داخلہ کو تنقید کا نشانہ بنانا کیونکہ انہوں نے 24 اگست 2024 میں یہ کہا تھا کہ یہاں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے بلوچستان میں، یہ صرف ایک ایس ایچ او کی مار ہے بلوچستان کے مسائل. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ، دالبندین، پسنی، گوادر جیسے جگہوں پر اس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں، سوسائڈ اٹیکس بھی رپورٹ کیے جا رہے ہیں. آپریشن کی ضرورت ہے جیسے ہم کے پی میں دیکھتے ہیں کہ نہیں آپریشن یہاں اس قسم کا آپریشن نہیں ہو سکتا جس قسم کا آپریشن طالبان کے خلاف سوات میں ہوا تھا یا وزیرستان میں ہوا تھا. اس آپریشن میں اور اس کاؤنٹر انسرجنسی میجر میں فرق ہے. وہ یہ تھا کہ وہ وہاں تھے، دے ور بیسڈ ان سوات
ان کی فورسز وہاں تھی, ان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن ہوا, ان کو پھر ڈیفیٹ کیا اور وہ بھاگے وہاں سے افغانستان چلے گئے. جی یہ ہے کہ یہ پہلے سے افغانستان میں بیٹھے ہیں, وہاں سے اندر آ کے اٹیک کرتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. اچھا, تو یہ فرق ہے. تو ان کے خلاف آپریشن نہیں ہو سکتا, ان کے خلاف آپریشنز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے ہیں, اور جب یہ اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت ایٹ دیٹ سٹیج ان کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں 2 لاکھ فوجی بھیج دیں اور سارا بلوچستان کو وہ کور کر لیں, وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وہاں ہے ہی نہیں. یہ تو آتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں. رائٹ, ان کے پاس کوئی ایریاز انڈر دیئر کنٹرول نہیں ہے فل فلیشڈ. تو اس لیے یو کانٹ کمپیئر اٹ ٹو دیٹ آپریشن. بٹ یہاں آپریشنز کرنے پڑیں گے انٹیلیجنس بیسڈ IBOs. اور وہ یہ کر رہے ہیں. جی, تو آپ نے اس میں پھر افغانستان کا نام لیا ونس اگین. اب اس پر افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات دوبارہ سے بگڑیں گے. ہم تو ان سے ایک عرصے سے مطالبہ کرتے ہیں, ایک سیز فائر ہے فرجائل. دن بدن یہ بات کم نہیں ہو رہی, بڑھتی جا رہی ہے. یا تو ہوتا نا کہ ہم نے قابو کر لیا ہوتا ان کو, وہ تو نہیں. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ بھی جاری ہے, ان کو ہتھیار بھی مل رہے ہیں, ان کو پیسے بھی مل رہے ہیں. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ انڈیا یہ سارا کچھ کر رہا ہو اور افغانستان کی حکومت کو نہ پتہ ہو یا وہ کوشش بھی نہ کر رہی ہو روکنے کی. وہ تو انڈیا میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ تو انڈیا کے ساتھ اب تعاون کر رہے ہیں اور کوآپریشن کر رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں اور بھی خراب ہوں گے. اور دس از ویری ڈینجرس بیکاز ہماری افغان پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئی, اور ہم افغانستان میں طالبان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر نہیں سکے. اب اس میں کیا وجہ ہے, اور کافی کمپلیکیٹڈ میٹر ہے یہ, اس کے اوپر بات الگ ہو سکتی ہے. بٹ دیکھیے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اب وہ افغانستان میں جو طالبان ہے وہ آئیڈیولوجیکل فورس ہے, آپ نان آئیڈیولوجیکل ہے, آپ پریگمیٹک فورس ہے. آئیڈیولوجیکل فورسز کے ساتھ پریگمیٹک فورسز نہیں کامیاب ہوتی, وہ سنتے نہیں کسی کی بات. اب وہ نہ وہ پیسے مانگتے ہیں, نہ وہ کچھ مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اسی جہالت میں رہنا چاہتے ہیں. نہ وہ UN کی بات مانتے ہیں, نہ امریکہ کی بات مانتے ہیں, نہ کسی کی بات مانتے ہیں. تو آپ کی بات کہاں مانیں گے وہ؟ اور پھر ایک تاریخ کا ایک جیسے کہتے ہیں وزن بھی ہے کہ تاریخ میں جس طریقے سے پاکستان کا رول رہا ہے افغانستان میں, وہ کوئی ایسا نہیں تھا جس کے ساتھ آپ کے وہاں افغانیوں کے دلوں میں محبت ہو. یہ اور بات ہے, آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے ریفیوجیز لیے, ہم نے یہ کیا, وہ اپنی جگہ ہے جی. مگر جو وہاں کے جو سول وارز ہوتے رہے ہیں اس میں ہمیشہ ہی آپ نے غلط سائڈ کی سائڈ لی ہے, اور وہ ایک اس کا مارک رہ گیا ہے. سو آئی تھنک ہمیں مشکلات کا سامنا ہے. انڈیا ایک طرف, افغانستان دوسری طرف. اور اگر ایران ٹوٹ جاتا ہے, کیوس انارکی ہو جاتی ہے, تو اور بھی ہمارے لیے مسئلے بن سکتے ہیں. اس لیے وی آر ویری کنسرنڈ کہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی نیگوسیشن ہو جائے, لڑائی جھگڑے نہ ہوں, امریکہ اٹیک نہ کریں, ایران کاؤنٹر اٹیک نہ کرے, ایران کے اندر انتشار نہ ہو, اور وہاں کی رجیم چینج نہ ہو. وہاں انٹرنلی بیٹھ کے یہ فیصلے ہو جائیں کس طریقے سے لبرلائز کرنا ہے, کس طریقے سے اوپن کرنا ہے, کس طریقے سے جہادیں بند کرنی ہے, اور ایکسپورٹ آف جہاد نہیں ہونی. اب وہ وقت لگے گا اس کے اندر, بیکاز ابھی تک تو وہاں کی جو رجیم ہے وہ تو وہی انقلابی پالیسی پہ ڈٹی ہوئی ہے جو کہ 20 سال پہلے وہ ڈٹی ہوئی تھی. اب مگر فرق ہو گیا, پہلے وہ ایکسپورٹ کرتے تھے انقلاب, اسلامی انقلاب. اب ان کے سارے پراکسیز جو ہیں ایک ایک کر کے گر گئے ہیں. اب کیا کریں گے, اب وہ اپنے آپ کو بچانے کا سوچیں گے. اس کے اندر کوئی پریگمیٹک لیڈرشپ آئے جو کہ آ کے سنبھالے سارے میس کو, اور رجیم چینج نہ ہو مگر شاید رجیم کی پالیسیز چینج ہو جائیں, ماڈریٹ ہو جائیں, وہ جو قابل قبول ہوں. تو جو مطلب ہے کہ عوام کو بھی قابل قبول ہو نا, یہ تو نہیں صرف امریکہ کو